سائر في طريق الحق يا جند الله جند الله جند الله جند الله. الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے الحمدللہ رمضان کی جس قدر بھی عبادتیں ہم سے ہو پا رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرمائے اور ہماری غلطیوں سے صرف نظر فرمائے. اور بس چند دن باقی رہ گئے ہیں رمضان ختم ہونے میں. اس کے بعد انشاءاللہ رمضان ختم ہونے کے بعد یکم شوال شروع ہوگا، عید کا دن آ جائے گا. تو عید سے متعلق جو ہے وہ کچھ ضروری مسائل آپ حضرات کے سامنے گوش گزار کرنے ہیں تاکہ اچھے طریقے سے ان مسائل کا ہمیں علم ہونا چاہیے. 4 مسائل انشاءاللہ، 4 یا 5 مسائل انشاءاللہ آج کی اس نشست میں آپ کے سامنے ذکر کرنے ہیں. سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ عید الفطر کی جو نماز ہے وہ واجب ہے. سب سے پہلے تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ عیدگاہ میں آدمی کھلے میدان میں عید کی نماز ادا کرے اور پہلے سے وقت معلوم کر کر اہتمام سے تیاری کے ساتھ عیدگاہ میں وقت سے پہلے پہنچے. اور خدا نخواستہ اللہ نہ کرے اگر وقت کا اندازہ نہ ہوا اور آدمی پہنچا، پتہ چلا کہ عید کی نماز ختم ہو گئی ہے عیدگاہ میں، تو پھر کوشش کرے کہ کسی دوسری ایسی جگہ جائے جہاں ابھی عید کی نماز ابھی شروع نہیں ہوئی اور وہاں وقت باقی ہے. اس لیے کہ عام طور پر عید کے دنوں میں مختلف شہروں میں اور مختلف جگہوں پر نماز عید کے اوقات مختلف ہوتے ہیں. تو ایک جگہ اگر نہیں ملی نماز تو کوشش کر کے بھاگ دوڑ کر کے دوسری جگہ پہنچ جائے، دوسری جگہ خدا نخواستہ اللہ نہ کرے نہ ملے تو تیسری جگہ پہنچ جائے. مختلف اوقات شہر میں نماز عید کے ہوتے ہیں. لیکن اگر اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ کوئی ایسی صورت ہو کہ آدمی کسی بھی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے یا لاپرواہی کی وجہ سے یا لا علمی کی وجہ سے تمام جگہوں پر اس نے کوشش کر لی اور اب اس کو عید کی نماز کہیں پر بھی نہیں مل رہی، تو اب اس عید کی نماز کی قضا نہیں ہے. عید کی نماز کی اب قضا نہیں ہے. اب یہ ہے کہ توبہ اور استغفار کرے. وجہ اس کی یہ ہے کہ عید کی نماز میں جماعت اور وقت دونوں شرط ہیں، لہذا بس اب توبہ اور استغفار کرنا چاہیے. لیکن پھر میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ بہرحال اہتمام اس بات کا کرنا چاہیے کہ یہ جو نماز ہے عید الفطر کی، یہ سال میں ایک مرتبہ ہے. لہذا جب ایک مرتبہ یہ نماز ہے تو بہت اہتمام سے وقت سے پہلے تیاری کر کر جہاں عید کی نماز اسے پڑھنی ہے وہاں پر پہنچے. لیکن اگر نہ ملے خدا نہ خواستہ تو اس صورت میں اس کی قضا نہیں ہے. اس لیے ان باتوں کو اچھی طریقے سے سمجھ لیں. دوسرا مسئلہ وہ یہ عرض کرنا ہے کہ عید کے دن نفل نماز پڑھنا منع ہے. عید کے دن کسی بھی قسم کی نفل نماز، یعنی عید کے دن اشراق کی نماز پڑھنے کی بھی ممانعت ہے. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز سے منع فرمایا ہے تو وہ چیز منع ہے، اور جب اجازت دی تو اجازت ہے. تو جہاں پر آپ نے عید کی نماز پڑھی وہاں عید کی نماز سے پہلے اور عید کی نماز کے بعد نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے. تیسرا مسئلہ جو ہے عام طور پر ہمارے ہاں جو معمول ہے وہ عید کے دن قبرستان جانے کا ایک ہمارے ہاں رواج ہے. تو اس سلسلے میں حضرات فقہاء کرام لکھتے ہیں کہ جائز ہے، کوئی حرام اور ممنوع نہیں ہے، بشرطے کہ ہر عید میں اسے لازم نہ سمجھا جائے اور ہر عید میں اسے ضروری نہ سمجھا جائے. کبھی چلے گئے کبھی نہیں بھی گئے تو جانا ضروری نہیں ہے اور نہ جانا کوئی گناہ بھی نہیں ہے، جیسا موقع ہو، لیکن سنت اور لازم اس کو نہ سمجھا جائے. اور چوتھا مسئلہ جو ہے وہ ہے عید کے دن فوتگی والے گھر جانا. تو یاد رکھیے اچھی طریقے سے یہ مسئلہ، اور ہمارے ہاں چونکہ اس معاملے میں بہت زیادہ لا علمی کی وجہ سے غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، لہذا اس غلط فہمی کو دور کرنا چاہیے اور صحیح مسئلہ جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہے وہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے. دیکھیے شوہر کے علاوہ کسی کے بھی انتقال کے بعد 3 دن سے زیادہ سوگ منانا شرعاً جائز نہیں. اس لیے عید کے دن اظہار افسوس کی نیت سے کسی کے ہاں جانا اور وہاں رونا اور پیٹنا اور وہاں باقاعدہ سوگ منانا یا منہ بنا کر بیٹھ جانا یہ خلاف شرع ہے. ایک مرتبہ فقہا نے تو یہاں تک لکھا کہ ایک مرتبہ تعزیت کرنے کے بعد دوسری دفعہ تعزیت کرنا بھی درست نہیں،
اس لیے کہ جتنی دفعہ آپ تعزیت کریں گے اس سے در حقیقت آپ ان کے غم کو تازہ کر رہے ہیں، اور اس وقت حکم یہ ہے کہ ان کا غم تازہ نہ کریں بلکہ ان کے غم کو مٹائیں، ان کا ذہن دوسری طرف آپ لگائیں۔ کیوں بار بار آپ ان کو تعزیت کے الفاظ کہہ کہہ کر ان کو آپ یاد دہانی کرا رہے ہیں اور ان کے غموں کو آپ تازہ کر رہے ہیں؟ شریعت اسے منع کرتی ہے۔ لہٰذا عید کے دن میت کے اعزاء و اقارب کے ہاں اس نیت سے جانا اور جمع ہونا کہ یہ ان کی پہلی عید ہے، یہ درست نہیں ہے، اس سے اجتناب ضروری ہے اور اس سے بچنا چاہیے۔ آخری جو مسئلہ ہے وہ ہے انتقال کے بعد مرحوم کے اہل خانہ کا پہلی عید نہ منانا۔ انتقال کے بعد مرحوم کے اہل خانہ کا پہلی عید نہ منانا۔ تو یاد رکھیے کہ کسی شخص کی فوتگی پر 3 دن سے زیادہ، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ سوگ منانا جائز نہیں ہے اور اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، سوائے اس کے اس عورت کے کہ جس کا شوہر کا انتقال ہو جائے، اس کے لیے شریعت نے سوگ رکھا ہے 4 مہینہ 10 دن، وہ واجب ہے۔ لہذا جب انتقال کو 3 دن ہو جائیں تو معمول کے مطابق عید کی خوشی میں شریک ہونا چاہیے اور اپنے روزمرہ کے جو معمولات ہیں ان کو انجام دینا چاہیے۔ حضرات صحابہ کرام، مختلف حضرات صحابہ کرام کے حالات کتابوں میں لکھے ہیں کہ حضرات صحابہ کرام عام دنوں میں اپنے مردوں کو دفنانے کے بعد اور تعزیت کرنے والوں سے تعزیت قبول کرنے کے بعد وہ اپنے کام کاج میں اور اپنی دنیاوی مصروفیات میں اور مشغولیات میں وہ مشغول ہو جاتے تھے۔ یہ نہیں کہ اب وہ سب چھوڑ چھاڑ کر 1 ہفتہ اور 10 دن جو ہے وہ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ اسلام کی روح کے خلاف ہے اور شریعت کے مزاج کے خلاف ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح طریقے سے ان مسائل کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سائر في طريق الحق يا جند الله، جند الله